بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو ہی شیئر کرنی ہیں، خاص طور پہ یہ سٹوری کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر دھاوا بولا گیا، حملہ ہوا ہے، یہ حملہ کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، اور دوسری سٹوری یہ کہ سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب کی بیٹی اور داماد کو ویکسینیشن یعنی کرونا ویکسین لگائی گئی اور ڈاکٹر کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ آ جائیں جناب مین سٹوری پر۔ مین سٹوری یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ ہوا ہے، دھاوا بولا گیا ہے، چیف جسٹس جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو محصور کر دیا گیا اپنے چیمبر میں، اور جناب اس پر چیف جسٹس کے چیمبر پر ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ پتھر برسائے جا رہے ہیں، ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ جناب، اور یہ حملہ کس نے کیا؟ یہ کسی اور نے نہیں، یہ وکلا نے کیا ہے۔ یہ وہی حملوں کا تواتر ہے کہ جو جناب افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے آنورڈ پہلے کبھی کبھار کوئی سنتے تھے کوئی اس طرح کا واقعہ، لیکن اس کے بعد جس تواتر سے یہ واقعہ ہوا ہے، جس تواتر سے یہ ایک سینیریو بدلا ہے، جس تواتر سے اس اپنا محکمے کا یا اس بار اور بینچ کا جو پورا نومنکلیچر بدل گیا ہے، وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک ہے۔ وہ بہت ہی یہ ایسا رویہ، متشدد رویہ، اس قسم کا رویہ، اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر یا کبھی سپریم کورٹ پر یا کبھی نیچے کی عدالتوں پر کبھی کسی جج کو جوتا مار دینا، کبھی کسی جج کو کرسی مار دینا، کبھی کسی چیمبر میں جا کے اس طریقے سے بدتمیز، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بدتمیزی کرنا، کبھی کسی چیمبر میں جا کے، اب اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ رپورٹڈلی بدتمیزی کی گئی، اب اس طریقے سے جو ہے نا ان کو چیمبر میں محصور کیا گیا، ان کے چیمبر پر حملہ کیا گیا، ان کے کورٹ پر حملہ کیا گیا۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وکلا صاحبان، اچھا یہ کیوں ہوا ایسا؟ تو اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، جو انتظامیہ ہے، انہوں نے غیر قانونی کہہ رہے ہیں کہ ان کے چیمبر بنے ہوئے تھے ضلع کچہری میں غیر قانونی، وہ چیمبر انہوں نے گرائے ہیں۔ اچھا وکلا کی ہو سکتی ہے رائے ڈیفرنٹ ہو، وہ کہہ رہے ہوں کہ جناب انہوں نے غلط گرائے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہوں کہ انہوں نے کیوں گرائے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ مختلف حوالوں سے کہ ہماری بات نہیں سنی گئی، وہ مختلف حوالوں سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اوپن کورٹ میں ہی اوپن ہماری بات سنی جائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے انہیں پیشکش کی کہ جناب بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، اگر بیٹھ کے بات نہیں ہوگی تو معاملہ حل نہیں ہوگا، آپ کی کوئی ریزرویشنز ہیں تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اوپن بات ہوگی۔ وہ وکلا جو ہے نا چیمبر سے، چیف جسٹس کے چیمبر سے نہیں نکل رہے تھے، انہوں نے رپورٹڈلی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی، چیف جسٹس صاحب کو محصور کیا۔ تو یہ جو رویہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ رویہ کسی بھی حوالے سے قابل تحسین رویہ نہیں ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے آپ کی کچھ باتیں، آپ کے کچھ مطالبات، اس میں ہو سکتا ہے آپ کے کچھ ریزرویشنز وہ جائز بھی ہوں، یہ بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے آپ کی مطالبات جو ہے نا وہ ناجائز ہوں گی، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ سویلائزڈ قوموں کا طریقہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ بار اور بینچ کا جو تعلق ہے وہ چولی دامن کا تعلق ہے، وہ ایک ہی یوں سمجھ لیں کہ ڈپارٹمنٹ سمجھا جاتا ہے، اور جب بارز بینچ کو اس طریقے سے ہراساں کریں گے اور اس طریقے سے عدالتوں پر، تو پھر یہ بات تو وہی ہے نا، میں نے خود اپنی ویڈیو میں بھی کہا کہ ابھی چند روز پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ عدالت کے اندر ہی اپنے کورٹ روم میں میڈیا کے نمائندوں کو ہاتھ کھڑا کر کے انہوں نے ایک قسم کا جو ہے نا ریفرینڈم کروایا کہ بتائیں کہ جی میڈیا آزاد ہے، کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، اور وہ پھر اس کے بعد وہ بتائیں کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے تو میڈیا آزاد نہیں ہے، پر ساروں نے ریفرینڈم، اس وقت تو خیر وہ سارے کے سارے، اور بات بھی ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بات غلط ہے، لیکن میں نے یہی کہا کہ کیا عدلیہ آزاد ہے؟ بھائی عدلیہ، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ عدلیہ پہ بھی تو ڈیفرنٹ پریشرز ہیں نا، عدلیہ پہ صرف نامعلوم، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ عدلیہ پہ کنٹرول ٹاور کا بھی ایک قسم کا پریشر ہے،
تو وہ تو خیر نو ڈاؤٹ، وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے. ہم نے پاناما کے کیس کے دوران دیکھا کہ پاناما کیس میں کس طریقے سے جو ہے نا نامعلوم افراد پچھلے دروازوں سے جاتے رہے. اسی طرح سے آپ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو شہید کا، کہ جناب کہ جن کے وہ کہا گیا کہ خود اس وقت کے جسٹس صاحب انہوں نے بعد میں کتاب بھی لکھی اور میڈیا ٹاکس میں بھی وہ کہتے رہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم پہ کس قسم کا پریشر تھا. تو وہ مقصد کہنے کا یہ ہے نا کہ پھر عدلیہ پر بھی مختلف قسم کے پریشرز ہیں نا، پھر عدلیہ بھی آزاد نہیں ہے نا، پھر سارے کا ساروں کو ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے یہ ریفرینڈم ہر ڈپارٹمنٹ میں کرانا پڑے گا، یہ ریفرینڈم ہر ادارے میں کرانا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ کون کتنا آزاد ہے، کون کس طریقے سے آزاد ہے، کون کس پریشر سے آزاد ہے. تو کیا آپ اب میں حیران ہوں کہ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کدھر گئی ریاست، کدھر گئی ریاست کی، کدھر گئی انتظامیہ، کدھر گئی ایگزیکٹو. یہ اتنے سارے واقعات ہوئے، اگر ایسا ہوا ہوتا تو پھر تو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے نا، وہ ڈسکریمنیشن یہی ہے، وہ ڈسکریمنیشن یہی ہے کہ آج جو میری گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا ماشاءاللہ کہ جی ہم تو مافیاز کے خلاف ہم آپریشن کر رہے ہیں، اور پھر اب وہ یہ بھی کہیں کہ مافیاز کے خلاف، اور پھر اب وہ یہ کہیں کہ غیر قانونی طور پہ بنا. تو اگر غیر قانونی طور پر بنے ہوئے بنی گالا کو جسٹیفائی نہ کیا جاتا، اس کو ریگولرائز نہ کیا جاتا، تو آج کوئی نہ کہتا. اسی وجہ سے تو وہ کھوکھر برادران نے بھی وہ قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ان میں سے ایک کھوکھر صاحب نے یہ کہا ہے MNA نے کہ جی دیکھیں بنی گالا کو جس طریقے سے ریگولرائز کیا گیا تو ہمارا گھر کیوں نہیں ریگولرائز ہو سکتا. وہ کہتے ہیں ہم تو اس کے اصل مالک ہیں، ہمارے گھر کو تو غلط گرایا گیا ہے. تو جب آپ ایک غیر قانونی تجاوزات کو اس طریقے سے ریگولرائز کرتے ہیں کیونکہ وہ پرائم منسٹر کا گھر ہے اور وہ غیر قانونی بنا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو ریگولرائز کر دیا معمولی سا جرمانہ کر کے. کروڑوں کی جائیداد آپ نے کوئی 10-12 لاکھ کا جرمانے پر اس کو ریگولرائز کر دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرمانہ ہونا ہی ایک فرد جرم عائد ہونے کے مترادف ہے. تو پھر تو ہر بندہ سوچے گا نا کہ اسلام آباد میں اگر کسی کا 300 کنال کا گھر ریگولرائز ہو سکتا ہے تو 4-5 فٹ کا کسی کا چیمبر ریگولرائز نہیں ہو سکتا. پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا نا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب آپ ایک غلط کی بنیاد رکھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں. لیکن میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ایک اینٹ رکھتے ہیں تو پھر اس پہ عمارت بننے والی وہ تا سریا کی بلندی پر بھی چلی جاتی ہے نا، وہ تب بھی ٹیڑھی رہتی ہے. تو یہ ہے کہ آپ اسی طریقے سے کہ جب کسی کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے بچوں اور ان کی اہلیہ کو اس طریقے سے جس طریقے سے ان کی تذلیل کی جاتی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں علیمہ خان صاحب کی جو ہے نا جائیداد، کروڑوں کی جائیدادیں، اسی طریقے سے انہوں نے ٹیکس اویڈ کیا، اسی طریقے سے سارا کچھ وہ کیا. وہ جناب اس طریقے سے ثاقب نثار صاحب بڑے خوبصورتی سے ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے نا ملک ریاض صاحب کی جو انکم باہر سے آتی ہے تو وہ 460 ارب روپے یہاں والے، اور پھر وہ جو ان پہ جرمانہ ہوا تھا یہ سندھ کی زمین، سرکاری زمین وہ بٹورنے میں، تو وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر دی جاتی ہے وہ باہر والی رقم. تو جب اس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں تو پھر تو ہر بندہ دوسرا بندہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا کہ جی میں یہاں یہ کروں گا، تو کیونکہ یہاں پہ قانون اور آئین تو پاکستان میں موم کی ناک کی طرح ہے نا، اسے جدھر لگاؤ آپ کی مرضی ہے، جس طریقے سے کرو. تو یہ دھاوا بولا گیا جناب وکلا کی طرف سے ماشاءاللہ، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے پنجاب میں متعدد واقعات ہو چکے ہیں، ادھر پنڈی میں واقعات ہو چکے ہیں، اسلام آباد میں واقعات ہو چکے ہیں. اور یہ وہی جناب واقعات ہیں کہ جو سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں جس طریقے سے نعرے لگتے تھے چیف تیرے جان سار بے شمار بے شمار، اور اس طریقے سے، اور اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جس طریقے سے ایک ڈکٹیٹر نے جس طرح سے ایک چیف جسٹس کو چھیڑا. تو یہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں ہے. پھر بہت سارے اداروں کو ہاتھ کھڑے کر کے بتانا پڑے گا کہ کیا یہ آزاد ہیں، اور ہاتھ کھڑے کر کے بتانا پڑے گا کہ کیا وہ ڈسپلن میں آتے ہیں.
ہاتھ کھڑا کر کے بتانا پڑے گا کہ کیا وہ ملک کا آئین اور قانون کا احترام کر رہے ہیں. قانون اور آئین کے رکھوالے جب اس طرح کے طریقہ کار اختیار کر رہے ہوں تو پھر اور کسی سے کیا آپ پوچھ سکتے ہیں؟ جب آپ، میں کہتا ہوں کہ ہر شہری ہی قانون اور آئین کے سامنے پابند ہے اور قانون اور آئین کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن جس پر رسپانسبلٹی زیادہ ہے، مثلا جس نے یونیفارم پہن رکھا ہے، بے شک وہ کوئی آرمی پرسنل ہیں یا پولیس پرسنل ہیں یا کوئی بھی ہیں مثال کے طور پہ، یا باقی ہیں، یا وکلا نے کالا کوٹ پہن رکھا ہے یا ججز نے، تو ان پہ ذرا رسپانسبلٹی دو چند ہو جاتی ہے، کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک آئیڈیل کے طور پہ لوگ اس کو لے رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ہو سکتی ہے ریزرویشنز بہت ساری جائز بھی ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ ان ریزرویشنز کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا، اس طریقے سے سامنے لانا، اس طریقے سے اس کی ریڈریسل کرنا، اس کو ایڈریس کرنا، اس کو اس طریقے سے جو ہے نا اس کا اس کو نمٹانا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ قابل مذمت بات ہے، یہ بہت ہی. اور پھر ساتھ میڈیا والوں کو بھی جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو کیوں بنا رہے ہو؟ یعنی آپ تو ایک تو پٹھا کام کریں اور پھر میڈیا والوں کہیں کہ آپ ویڈیو کیوں بنا رہے ہو، اور ان کے ساتھ بھی الجھ پڑے اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے اس طریقے کی بدتمیزی کی اور جھگڑا کیا. تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک شومی قسمت، ایک ستم ظریفی ہے، ایک بہت ہی آپ اس کو کیا کہ محمد زبیر صاحب والے واقعے پہ آ جائیں جناب. محمد زبیر صاحب کی بیٹی کو اور داماد کو، سابق گورنر سندھ ہیں، کراچی میں لگائی گئی ویکسین کورونا کی، تو ایک طوفان سا بپا ہو گیا، کیونکہ وہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ طے ہوا تھا یا ڈسپلن کہ جی سب سے پہلے جو ہے نا جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہیلتھ ورکرز، ان کو لگائی جائے گی، ڈاکٹرز کو لگائی جائے گی. تو جناب اس کے بعد یہ کیا کہ اس ڈاکٹر کو سسپینڈ کر دیا گیا اور بتایا یہ گیا کہ اس ڈاکٹر نے ابھی تک تو خیر تحقیقات ہوں گی یا بعد میں پتہ چلے گا کہ کیا اس نے خود سے یہ لگایا تھا کہ جس کی وجہ سے نزلہ ساری اس ڈاکٹر پہ گر گیا، یا خود سے نہیں لگایا، اس عملے نے خود سے نہیں لگایا اور ان کو کسی نے کوئی انسٹرکشنز دیں. جناب پھر سے اسی طرح سے کوئی بھی موقع ضائع کیے بغیر شہباز گل صاحب بھی کود پڑے بیچ میں کہ جی دیکھیں یہ تو انہوں نے تو بہت بڑا کوئی قیامت ڈھا دی اور کوئی غضب کر دیا کہ محمد زبیر صاحب کی. اسد عمر صاحب سندھ پہ تو اس طریقے سے ٹوٹ پڑے سندھ حکومت پہ، لیکن انہوں نے اپنی بھتیجی اور اپنے داماد کو یعنی بھتیجی کے شوہر کو اس طریقے سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، اپنے گھر کی بات تھی نا، تو انہوں نے وہ یہ نہیں کہا کہ بھائی جو ہے نا اچھا زبیر صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے جب وہ بیٹی شادی شدہ ہے اور داماد بھی تو وہ آل انال ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھائی اگر انہوں نے لگوائی ہے تو اس کا کوئی تعلق زبیر صاحب سے بنتا ہے. انہوں نے زبیر صاحب کو ہی، محمد زبیر صاحب کو ہی گھسیٹنا بیچ میں شروع کر دیا تو ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا. اگر ان کا ہاں یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کوئی سفارش کر کے کسی کو فون کیا، کسی کو کہا کہ جی پہلے ان کو لگا دیا جائے اور پہلے فرنٹ لائن ورکرز کو چھوڑ دیا. ویسے آپ کو اطلاع کے لیے یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت فرنٹ لائن ورکرز جو صحت کے ہیلتھ ورکرز ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی صوبے میں لگایا گیا تو سندھ میں لگایا گیا ہے. ان کی تعداد راؤنڈ اباؤٹ کوئی 15,000 غالباً بنتی ہے، یہ کتنی ہے، تو اس حوالے سے سب سے زیادہ انہی کو لگایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صورتحال اسی طریقے سے پھر جناب اسد عمر صاحب بھی آ گئے اور پھر جناب شہباز گل صاحب بھی، جن کا کام یہی ہے کہ وہ میرا خیال ہے 24/7 ٹویٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سیدھی پٹھی مارتے رہنا. باقی ان کا کوئی ڈپارٹمنٹ مجھے سمجھ آج تک نہیں ہے. اگر آپ کو کسی کو آئی ہے تو وہ بتائے کہ زبیر صاحب کے جو ہے نا وہ ان کو وہ کیا تو اس نے وہ جناب یہ موقع بھی نہیں چھوڑا. اور اسی طریقے سے جناب انہوں نے یہ کیا کہ جی وہ تو دیکھیں تو پھر وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یعنی یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں حیرت ہے مجھے کہ جو ماسک سے بیچ کے کھا گئے، یہ اپنی FIA جو ہے نا ان کا وہ کر رہی ہے. جو چینی اس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے چوری کی، جس طریقے سے انہوں نے گندم اور آٹا چوری کیا، جس طریقے سے انہوں نے ادویات کا سکینڈل آیا اور ادویات کی 500% جو ہے نا اس کی وہ پرائس بڑھا دی، جس طریقے سے ہر 15 دن کے بعد پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ ملک کی تاریخ کی ہائیسٹ لیوی لے رہے ہیں، لیوی ٹیکسز، ٹھیک ہو گیا نا اپنا پیٹرول پہ، اور اس طریقے سے انہوں نے کس طرح سے مہنگائی اور بے روزگاری اور ستیہ ناش کیا ہوا ہے. وہ جناب صرف یہ تو وہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے نا، وہ آئیڈیل صورتحال ہوتی ہے. مجھے بیچ میں نے شاید ذکر بھی کیا تھا، ہنسی آ رہی تھی کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں سندھ میں کام کرنے نہیں دیا جا رہا، جیسے آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا
تھا اور وفاق کو تو بالکل شہد اور دودھ کی نہریں بہا دی ہوں نا. اب ہے کہ جناب آپ کو سندھ میں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. تو جناب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہر ایک چیز نا سیاست کی نظر ہو جاتی ہے, ہر ایک چیز پہ سیاست کی جاتی ہے, اور سیاست ایسے کہ جناب وہ اس طریقے سے تنقید کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بڑا آئیڈیل ماحول کریٹ کیا ہوا ہے, اور آپ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو اتنے صاف شفاف چلی اور آپ نے تو پتہ نہیں اتنا آئیڈیل کام کیا اور گورننس کے ریکارڈ توڑ دیے, اور پتہ نہیں آپ نے تو جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور سوئٹزرلینڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. تو آپ کے جو حالات ہیں, باقی تو اب یہاں پہ مصیبت یہ نا ہر ایک چیز کی سیاست ہو جاتی ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.